مولوی دوا تھوک دیتے ہیں پھر ان کے ڈائریکٹ انجیکشن لگائے جاتے ہیں. خدا کرے کہ کام گولیوں سے چل جائے, انجیکشن کا نمبر نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ خدا سلامت رکھے. سیرت النبی کے نام سے یہ محفل سجی ہے اور رب کا کرم سمجھے تمام اہل بستی کہ یہ توفیق رب نے بخشی آپ لوگوں کو کہ اس زمین پہ حضور کے نام کا جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کافی کوشش ہمارے بیٹھے ہوئے بھائیوں نے کی, کھڑے بھائیوں سے کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ. میں کبھی پریشر نہیں کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے سنیں یا کھڑے ہو کے سنیں, بس میں اتنا کہتا ہوں کہ سنیں, چاہے جیسے بھی سنیں. اگر آپ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تو میں آپ کو ڈبل مبارکباد دوں گا, کیونکہ بیٹھ کے سننے میں تھکن کم ہوتی ہے, کھڑے ہو کے سننے میں تھکن زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے ایک ایڈوانس میں مشورہ ہے, گھر جانا تو ماں کے قدم چومنا اور کہنا امی سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی, تیری پرورش کا کمال تھا, میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی. مرضی ہے آپ کی, جیسے چاہے ویسے سن سکتے ہیں, کھڑے ہو کے سننا بھی کوئی عیب نہیں ہے, مگر سنیں. میں نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. یاد رکھیے گا اسلام کوئی وہ گفٹ نہیں جو مٹھی بند کر کے کوئی ہماری گود میں ڈال کے چلا گیا ہو, اور اسلام وہ گری پڑی چیز بھی نہیں جسے جو بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ آئے اور چھیڑ کے چلا جائے. ہم پوری دنیائے فرعون کو یہ چیلنج کرتے ہیں, اسلام وہ مذہب ہے جس میں 1450 سال بیت گئے, آج تک کسی کو کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ملی ہے. یہ جتنے لوگ بھی ڈیبیٹ میں آ کر کے چی کرتے ہیں نا, یہ 500 روپے کا مولوی خرید کے لاتے ہیں, سوال بھی سٹے بٹے ہوتے ہیں اور جواب بھی سمجھے بجھے ہوتے ہیں. اگر پالا کسی حضور کے عاشق سے پڑ جائے نا تو پھر اسے جیل میں ڈالے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو 1400 سال سے مذہب اور دین چلا آ رہا ہے نا, اس میں تمہارے میرے کندھے کا کمال نہیں, اس میں اسلام کی سچائی اور حقانیت کا کمال ہے. آج دنیا حیرت میں ہے کہ اس اسلام کی بڑھتی ہوئی روش کو روکا کیسے جائے. آپ دیکھتے ہوں گے نا, آنکڑے دکھاتے ہیں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, کتنے لوگوں نے چھوڑا. تو قلم تمہارے ہاتھ میں ہے, بورڈ تمہارے ہاتھ میں ہے, میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے, سوشل میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے, جیسا چاہتے ہو لکھ جاتے ہو. میں کہتا ہوں ہماری نہ مانو, اپنی نہ کہو, آؤ یورپ کے بڑے بڑے تاریخ نویسوں سے پوچھو کہ سب سے زیادہ اگر کوئی بڑا ہے کائنات میں تو مذہب اسلام بڑا ہے. بے شک کیا بات ہے. معاف کیجئے گا میں کچھ کہنے لگا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے امریکہ کی رپورٹ آئی کہ سب سے تیزی سے اسلام امریکہ میں پھیل رہا ہے. کہاں پھیل رہا ہے؟ بول سکتے ہیں اگر سمجھیں آپ تو. کہاں پھیل رہا ہے؟ کہاں پھیل رہا ہے؟ کہاں پھیل رہا ہے؟ امریکہ میں اعلیٰ حضرت ہیں, بولیں امریکہ میں اعلیٰ حضرت ہیں, غریب نواز, صابر پاک, وارث پاک, مخدوم پاک ہیں کوئی, مگر پھر بھی پھیل رہا ہے. کیوں؟ وہ
وہ ہمیں تمہیں دیکھ کے نہیں، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے اسلام کے ماننے والوں کو دیکھا ہے کہ جہاں جا کے ان کی نظریں رک گئی ہیں۔ آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ یہ تو کسی سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہم کس مقام پہ آ کے کھڑے؟ جو جھوٹ بولا گیا نا وقف بل کو لے کر کے، کہ یہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہوگا، مسجد مدرسے سے کوئی مطلب نہیں۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے مدرسوں میں خانہ تلاشی شروع ہو گئی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ایک قبرستان میں چند گنڈوں نے گھس کر کے قبریں توڑنا شروع کر دی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ہمیں کس اور لے جایا جا رہا ہے اور ملک کی کیا حالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور کل بھی ہمارا رہے گا، کل بھی ہمارا رہے گا، کل بھی ہمارا رہے گا۔ رہے گا۔ نہ ہم نے کل بھارت چھوڑا تھا، نہ آج بھارت سے باہر ہیں، نہ کل باہر بھارت سے باہر جائیں گے۔ کیا بات! ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے جنم بھی اسی مٹی پہ لیا ہے اور دفن بھی اسی مٹی میں ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، پیغام مذہب اسلام۔ واہ واہ واہ! کنڈیشن ہماری کیا ہے؟ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا آپ بتائیے ہمارے حالات کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے ہے کہ آج ہماری قوم کی قیادت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑا سوال اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑی چنوتی ہے، بہت بڑی چنوتی ہے۔ آج قوم بھی اس شش و پنج میں ہے، کس کے پیچھے کھڑے ہوں، کس کی قیادت میں کھڑے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی قیادت تو بڑی بات ہے، امامت میں ایک بستی کا ایک محلہ متفق نہیں۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ قیادت ملک لیول کی ہوتی ہے، قیادت ورلڈ لیول کی ہوگی، امامت تو محلے کے لیول کی ہوتی ہے۔ اس میں بھی چار ادھر جاتے ہیں، ہمارے چار ادھر جاتے ہیں۔ جنہیں کچھ نہیں آتا وہ کہتا امام سے میں سوال کروں گا چار۔ جسے سبحانہ یاد نہیں وہ امام کی قرات میں غلطی نکالتا ہے۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ اور ہر گاؤں کی کہانی یہ ایک بستی کے اندر ایک امام کی اقتداء میں ہم قناعت نہیں کرتے ہیں۔ ہر 6 مہینے میں امام نکال کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر لوگ دعوے کیا کرتے ہیں امام میں یہ کمی تھی، امام میں وہ کمی ہے۔ میں کہتا ہوں کان کھول کے سن لے، اٹھے کوئی مائی کا لال جس کو امام سے اختلاف ہو اور مجھے دعائے قنوت پڑھ کے سنائے، سورہ فاتحہ مکمل درست طریقے سے پڑھ کے سنائے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری قوم کی کنڈیشن یہ ہے 99% میری قوم کو صحیح سے کلمہ نہیں آتا ہے، اور ہم امامت کے فیصلے کرنے چلے گئے، ہم قیادت کے فیصلے کرنے چلے گئے۔ یاد رکھیے گا ایسے کامیابی نہیں ملنے والی، کامیابی کا ایک اصول ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان شاہ جی میاں حضور، مسلک اعلی حضرت۔ واہ 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 واہ! بہت اچھا۔ بدلو اپنے رویے، نکلے ان جھگڑوں سے اور ایک رسی میں آ جاؤ جو کلمے کی رسی میرے نبی نے عطا کی ہے۔ کتنے فاصلے ہو گئے، یہ ہمارے سروں کے تاج بیٹھے ہیں سارے۔ میں سارے علماء کی جوتیوں کی خاک سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، حضور نے جب امت بنائی، حضور نے جب امت کو سنوارا، پھر میرے حضور کی تعلیم اور تربیت کیا تھی؟ آج دیکھیں کتنے جھگڑے، معاف کیجئے گا اگر کسی کو برا لگ جائے تو۔ پہلا جھگڑا ہمارے یہاں سے جو شروع ہوتا ہے وہ امامت سے شروع ہوتا ہے، دوسرا جھگڑا پردھانی سے شروع ہوتا ہے، تیسرا جھگڑا ہمارے یہاں برادریوں کو لے کے ہوتا ہے۔ تو شیخ، بڑھائی، تیلی، دھوبی، یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ تو انصاری، ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اصل چیز ہے حضور کا امتی ہونا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، قیامت میں برادری کی بنیاد پہ نہیں بخشے جاؤ گے،
قیامت میں اگر بخشے جاؤ گے تو مصطفیٰ کی غلامی کی بنیاد پہ بخشے جاؤ گے. قبر میں آپ سے نسل نہیں پوچھی جائے گی. یہ نہیں پوچھا جائے گا برادری کیا تھی. پٹھان ہے, سوال دو ہی کر لو, ایک پٹھان کے لیے چھوٹ ہے. یہ نہیں ہونا ہے. ترک ہے, چلو دو سے کام چلا لو. نہیں, سوال برابر ہونے. جب سوال برابر ہیں تو یہاں کرسیاں برابر کیوں نہیں؟ کس بات کی اکڑ ہے ہمارے بیچ میں؟ کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور غیروں میں اگر برادری کا فرق کرنے لگ جائیں؟ مجھے کوئی بتائے گا ابو بکر کون تھے اور جو کروٹ میں کھڑے ہوئے آ کر کے وہ بلال کون تھے؟ وہ بلال کون تھے؟ اسی فرق کو مٹایا میرے نبی نے. کیا آج یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ برادری لیول کی بنیاد پہ کرسیاں دی جاتی ہیں, دعوتیں لیول کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, بیٹھنے کی جگہ لیول کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. اگر کسی کو برادری کے نام پہ کوئی معیار حاصل ہے اعلیٰ, تو پھر چھوٹی برادری کو نام بگاڑ کے نام لیتا ہے وہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سے زیادہ سجدے کیے ہیں بڑی برادری والوں نے جو چھوٹی برادری کو چھوٹی چھوٹی کہہ کے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کون سی افضلیت لے کے پیدا ہو رہے ہیں ہم؟ قرآن تو یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ محترم ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. آج تقوی کا انداز دیکھو, خدا کی قسم جتنی بڑی دولت والے ہیں اتنے بڑے عیاشیوں کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بڑے پیسے والے ہیں اتنے بڑے گناہ کے دروازے کھول رکھے ہیں. کس چیز پہ اترا رکھے ہو آپ کی برادری بڑی ہے تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں. جاؤ جا کر کے میرج ہالوں میں دیکھو, غریب کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ملتا ہے, امیر کی بیٹی کے گلے میں بھی دوپٹہ نظر نہیں آتا ہے. غریب کی بیٹی جو لباس پہنتی ہے اس سے صدر چھپ جاتا ہے, امیر کی بیٹی جو لباس پہنتی ہے وہ جالی والے کپڑے ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو صحیح یہ بغیرتی کا لباس کس نے دیا ہے؟ یہ بیٹیوں کو بے پردہ کس نے کیا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ کائنات کے سب سے امیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ دولت والے کو عبداللہ کا لخت جگر کہا جاتا ہے, مگر خدا کی قسم حالت یہ تھی اس کی بیٹی کو کبھی سورج نے بھی ننگے سر نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ جی میاں حضور حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. سبحان اللہ. میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں تم نعرے لگاتے رہو, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر ہے, یہ حرف آخر ہے. اگر پھر بھی نہیں بدلے نا تو پھر اب سمجھانے کے لیے جبریل نہیں آئیں گے. سن لیں, اب سمجھانے کے لیے جبریل نہیں آئیں گے. کہا تھا غلط روش سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. ہمیں اپنے چال چلن بدلنے پڑیں گے, چال چلن, اور وہ سبق اپنے معاشرے کے اندر ایک ایک بچے کو پڑھانا پڑے گا جو میرے نبی نے سب سے پہلے اصحاب صفہ کو پڑھایا تھا. وہ سبق پڑھانا پڑے گا ہمیں. اور وہ سبق کیا تھا؟ توجہ ہے سارے لوگوں, تھکے تو نہیں ہے نا؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. جو حسان بھائی نے کہا تھا اگر 15 منٹ نہ سن سکیں, دل نہ لگے تو میرے کان میں بتا دینا, میں گھر چھوڑ کے آؤں گا. لیکن میں کہتا ہوں جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لو حضور کی توجہ ہو گئی ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. جانے والے جا سکتے, جانے والوں کو آج تک کوئی روک نہیں پایا. جانا ہی ہے, کوئی خود چلے جاتے ہیں, کسی کو کندھے پہ لے کے جایا جاتا ہے نا. جانا تو ہے ہی. ٹھیک ہے, توجہ ہے سارے لوگوں کی. تاریخ پڑھیں, تاریخ پڑھیں. آپ دیکھیں اعلان نبوت میرے نبی نے کس عمر میں فرمایا تھا؟ اعلان نبوت بولیں, سلامت رہے ماشاءاللہ. جو نوجوان بول گئے اللہ انہیں حضور کے مدینے کا سفر عطا فرما دے. کتنے سال میں؟ 40 سال کی عمر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. مسئلہ وہ اٹھا کے مت لانا جو وہ لے کے آ جاتے ہیں. وہ نبی 40 سال میں بنے تھے. میرا نبی تو کہتا کنت نبی وآدم بین الماء والطین, میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم کے جسم کو تیار کیا جا رہا تھا, جب خمیر بنایا جا رہا تھا آدم کا, میں تب بھی نبی تھا. ہے نا, پتہ نہیں جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. پتہ نہیں آگے پڑھے کہ پیچھے پڑھے, یہ لگتا ہے یہ سنیوں کے پیچھے ہی پڑھے. ہاں, مگر یہ
سچائی ہے ہمارا نا، اگر بزنس کرنے والا نوجوان بھی مل جائے نا تو کتیاں کاٹ جاتے ہیں. ہاں بزنس مین سے بھی ہمارے نیل بات کر پاتے ہیں، یہ اوقات ہے ان کی. لیکن ایسے ایسے زہر اگلتے کہتے ہیں کہ انہیں تو نبوت ہی 40 سال کے بعد ملی تھی. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تب بھی نبی تھے جب آدم کو تیار کیا جا رہا تھا. ہے نا یہ سب کا عقیدہ؟ ٹھیک ہے نا. اب میں اگلی بات کروں، کون سی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا؟ کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر شریف میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا. وجہ جانتے ہیں؟ بے شمار وجوہات اس میں ہو سکتی ہیں، رب کا ہر کام حکمت ہے. اور پھر میرا نبی، جتنی عقل کل کائنات کو دی گئی ہے نا، کل کائنات سے 100 گنا زیادہ عقل میرے نبی کو عطا کی گئی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہاں بھائی، کروڑویں درجے برابر بھی اگر عقل مل جائے نا حضور کی عقل، تب بھی آدمی صحیح چلنے لگتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت، اور پھر اعلان نبوت کا جو حضور کے الفاظ ہیں میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. جو آغاز تھا وہ کیسا تھا؟ آقا کریم نے کیا کہا؟ لوگوں، میں نے تمہارے بیچ 40 سال گزارے. یہ حضور کی گفتگو کا مفہوم. میں نے تمہارے بیچ 40 سال گزارے، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو، میں کیسا ہوں؟ تو دشمنوں نے بھی کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. جس دور میں لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھ کے ہڑپ جاتے ہیں، آپ اس ماحول میں بھی سب سے بڑے امین ہیں. جھوٹ بولنا جب عیب نہیں سمجھا جاتا، کہا آپ آج بھی ایسے سچے ہیں کہ آپ کی صداقت کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں. حضور نے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا ہے، جب انہوں نے کہا ہم آپ کو سچا مانتے، پھر کہا کتنا سچا مانتے؟ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے بہت بڑا جو تمہیں آ کے لمحوں میں مٹا دے گا، تو انہوں نے کہا تھا نہ بھی ہو ہم تب بھی مان لیں گے کیونکہ تم کہہ رہے ہو. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا لوگوں، تم جن کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ عبادت کے لائق نہیں. عبادت اس کی کرو جس نے کائنات کو بنایا ہے. جب یہ بات آئی تب چہرے بگڑنے لگ گئے، نظریں بدل گئی، لوگ مڑنے لگے. جنہوں نے دسترخوان پہ بیٹھ کے دعوت اڑائی تھی، اب وہ کہنے لگے ہم تمہاری یہ بات نہیں مان سکتے. ایسے ماحول میں جنہوں نے پہلے سچا کہا اور اس کے بعد اس تبلیغ کے پیغام کو سن کر کے منہ موڑ جائیں، پھر حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب منہ موڑ کے جانے لگے، 10 سال کا بچہ کھڑا تھا، حضور کے اترتے چہرے کو دیکھا تو اس بچے نے کہا تھا عبداللہ کے لخت جگر کوئی تیرا ساتھ دے نہ دے، میں تیرا ساتھ دے کے دکھاؤں گا. کائنات اسی 10 سال کے بچے کو حیدر کرار کہتی ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور نے پہلے ذات منوائی ہے اور اس کے بعد بات کیا منوائی ہے؟ پہلے ذات منوائی ہے اور اس کے بعد بات منوائی ہے. ہم پہلے بات منواتے پھر ذات اپنی دکھاتے. پہلے ذات منوائی ہے پھر بات منوائی ہے. اس میں اللہ برکت عطا کرے گا. دین اس ماحول سے اٹھا کہ جب پہلی آواز 10 سال کے بچے کی اٹھی تھی، اور پھر یہ جماعت بڑھتے بڑھتے 313 تک پہنچی. 313 جب بدر کے میدان میں اترے تو پھر میرے نبی نے کہا تھا مالک کل کمائی لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. آج نبوت کے تیور الگ ہے، آج دعا کا انداز الگ ہے. میرے مالک کی کل کمائی لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ چلے گئے تو وحدانیت کا جھنڈا لہرانے والا کوئی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. نبی اس انداز سے رو کر کے دعا کر رہے ہیں کہ کندھے کی چادر سرک کے زمین پہ آ جاتی ہے. ابو بکر صدیق نے حضور کو آغوش میں لیا ہے، لپٹ کے کہتے ہیں محبوب اب سر اٹھا لیجئے، آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا ہے. اتنے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا. آقا فرماتے کون؟ کہا جبریل آیا ہو. کہا کیوں آئے ہو؟
کا رب کی طرف سے فرشتوں کی جماعت لے کر کے آ گیا ہو. اللہ نے مدد کے لیے اتاری ہے جماعت. اللہ اکبر. یہاں تک کہ فرشتے آتے رکھے, مستجاب فضا سناتے رکھے. پھر ملک الموت آئے, کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا میں بھی آیا ہوں. کہا تمہاری کیا ضرورت؟ تمہاری تو ادھر ضرورت ہے. آقا ملک الموت نے کہا تھا آقا جبریل میکائیل اسرافیل یہ آپ کے لشکر کی طرف آئے ہیں, رب نے مجھے دشمنوں کے لشکر کی طرف بھیج دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ حجی مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج جھگڑے بنا لیے نا آج. اصل میں اگر کہوں تو برا نہ مانیں, جسے 4 ٹکے مل جاتے ہیں نا تو وہ اگلے دن سوچتا ہے کہ بس پورے گاؤں کی نکیل میری مٹھی میں آ جائے, کیونکہ میں پیسے والا ہوں. اگر کہیں ذرا سا نام چمک جائے نا تو اگلے دن اشتہار میں کہہ دیتا سید اور بڑھا دے. یہ تماشا بنا رکھا ہے نا, ایسا نہیں. یہ عزتیں ذلتیں سب کا مالک اللہ ہے. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے نا. خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. کبھی اس جملے پہ غور کریں. ہاں بھائی کبھی غور کریں اس بات پہ. خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. کس بنیاد پہ؟ برادری کی بنیاد پہ نہیں, عشق رسالت کی بنیاد پہ بنا ہے. عشق رسالت کی بنیاد پہ بنا ہے. یہ ذات پات کے جھگڑوں سے نکلو اور وہ دین اپنے سماج میں لاؤ جو دین مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کی جھولی میں ڈالا تھا, جو عمر کی جھولی میں ڈالا تھا. بلال کون؟ بلال کون ہے؟ کبھی پڑھیں اور سمجھے بلال کون ہے. آقا کریم ہے, مکے کی گلی ہے, حضور گزر کے جا رہے ہیں. کسی گھر سے رونے کی آواز آ گئی, حضور کے قدم رک گئے. دیکھا کدھر سے آواز آ رہی ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میں تو سمجھتا ہوں یہاں حضور کا رکنا بھی حکمت تھا. ہاں جس سے خدا نہ چھپا تو بلال پوشیدہ کہاں رہ پاتے, لیکن حضور کے قدم رکے. گویا نبوت بتا رہی ہے اگر کوئی مصیبت زدہ پکارے تو ٹھہر کے دیکھو وہ پکارنے والا کدھر سے پکار رہا ہے. آج میں پوری مسلم ممالک جو 57 ملک ہیں ان سب کے ظالم اور بغیرت حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں, کاش تم نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا ہوتا. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حکومت کرنے والوں, عیاشی کو بازار کو گرم کرنے والوں, سعودی عربیہ کے اندر شراب کے اڈے کھولنے والوں, تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی؟ وہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے آج جن کی لاشیں ہواؤں میں اڑتی نظر آ رہی ہیں, وہ مسلم حکمرانوں کی طرف بڑی حضرت بڑی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, لیکن شاید انہیں پتہ نہیں ہے ان بے غیرتوں کو شراب پینے کا وقت ہے, عیاشی کے لیے وقت ہے, زندگی کو تباہ و برباد کرنے کا وقت ہے. اگر نہیں ہے تو محمد عربی کی لاوارث امت کا کوئی خیال نہیں آ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کہ تمہیں جنت مل جائے گی. وہ ایک حکمران سے کہا تھا, عرب کے بوڑھے نے مائک ہاتھ میں لے کے کہا او حکمرانو قیامت میں کس منہ سے حوض کوثر کے جام مانگو گے؟ اگر آقا نے یہ پوچھ لیا کہ غزہ کے بچے چلتے رکھے تم شراب کے نشے میں دھت پڑے رکھے, آج کس منہ سے حوض کوثر پہ آئے ہو؟ بتاؤ کون سا جواب دو گے؟ میں تاریخ دوہرا کر کے پورے بے غیرت حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اپنے لیے جیے تو کیا چاہیے, مزہ تو تب ہے جب محمد عربی کے لیے زندگی نہ کی بلکہ جانیں قربان کر دی. آج کیا آج یہ کنڈیشن 57 ملک ہیں, 57 ملک. خدا مجھے طاقت دے اور یہ 57 ملکوں کے حکمران کھڑے ہوں, میں بے سوچے سب کی گردن کاٹ دوں, قیامت میں حساب خود دے لوں گا. غیرت نہیں آتی ہے؟ وہ دلال ہندوستان میں ان سعودی حکمرانوں کے دلال وہ اچھے نہ ہوتے تو کعبے کی چابی ان کے پاس کیوں ہوتی؟ چابی تو ابو جہل کے پاس بھی تھی, تو کیا وہ اچھا تھا؟ قبضہ تو ان کا بھی تھا نا جنہوں نے لا کر کے قدس کے اندر رکھ دیے تھے, تو کیا وہ سچے تھے؟ مسئلہ چابی سے نہیں ہے,
چابی کسی کے بھی ہاتھ میں جا سکتی ہے، قبضہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، مگر قبضہ کرنے والے درست ہو جائیں یہ تو درست نہیں ہے نا۔ بے غیرتی کی حد ہوتی ہے۔ جس زمین کو میرے نبی نے بے پناہ پاک کیا، اس زمین پہ انہوں نے تاش کے اڈے کھول دیے، جوا ہو رہا ہے وہاں۔ ابتدا کے لیے امام کعبہ جا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ نماز نہیں پڑھنے دیتے ان کے پیچھے، ان کی صورت دیکھنے سے اچھا ہے کہ گھر اندھا ہو کے مر جائے بندہ۔ آج کنڈیشن کیا ہے ہماری؟ آپ دیکھیں، ہم تو روٹیاں کھا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، کوئی بھی کسی سے لڑائی مان دیتا، جھگڑے، پارٹی بندیاں ہے نا۔ اور کچھ دلال ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، ادھر کی ادھر کرتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ صرف ایک کپ چائے اور بعد میں دونوں طرف سے لعنتیں۔ اگر آپ سے کسی کی کوئی برائی کر رہا ہے نا، ہوشیار ہو جائیں، اگر وہ آپ سے کسی کی برائی کر رہا ہے تو کسی سے آپ کی بھی کرتا ہوگا۔ نسلیں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں اور عمل کا عمل غارت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے آ کے کسی کی برائی کرے تو کہہ دے چپ رہے، میرے اندر کیا کمیاں ہیں وہ بتا، تاکہ تجھے اصلاح کا ثواب مل جائے اور مجھے مصطفیٰ کا سچا غلام بننے کا موقع مل جائے۔ ایک صف میں کھڑے ہونا کا وقت ہے، حضور گزر کے جا رہے ہیں، آواز آئی رک گئے، معاف کیجیے۔ ہمیں جھگڑے میں لگانے کے لیے ہمارے پاس 50,000 ہے، بھائی پہ مقدمہ کر کے جیل میں ڈلوانے کے لیے 2 لاکھ ہیں، لیکن سگے بھتیجے کو دوا دلانے کے لیے ہماری جیب میں 500 روپے نہیں ہے، 500 روپے نہیں۔ کئی ایسے ٹھلوے ملیں گے، جھگڑا ہو جا کہ ڈریو مت پدھان، ایسا میں دے دوں، لیکن بات ہارتی نہ ہو جا، بات ہارتی نہ ہو جا، ایسے کہہ کے لڑا دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی برباد اور وہ بھی برباد۔ پیسہ گیا کیا؟ چلو 50 میرے گئے، 50 آپ کے گئے، کدھر گئے؟ کھانے دلالوں پہ گئے، رشوت خوروں پہ، حرام خوروں پہ گئے۔ کاش یہی پیسہ اٹھ کے کسی یتیم کی دوا میں لگ جاتا، کسی غریب کی ایک وقت کی دوا کے لیے کافی ہو جاتا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر بے لوس تم نے کسی غریب کی اس پیسے سے مدد کی ہوتی نا تو کعبے والا بھی راضی ہو جاتا، گنبد خضرا والا بھی راضی ہو جاتا۔ لیکن کہہ رہا بات ہارتی نہ ہو جا، دبا کے چلیو ذرا، ایسا خوب ہے مجھ پہ لگاؤں فون، میرا ایک لونڈا جو ہے نا ایس ایچ او کی بھرتی میں بیٹھا ہے وہاں پہ، ابھی کر دوں کام کرا دوں۔ اور لڑانے والوں، قیامت میں اللہ کو کون سی صورت دکھاؤ گے، کون سی شکل لے کے جاؤ گے؟ یاد رکھیے گا، یہ لڑانے والے جو ہیں نا، لڑنے والوں سے زیادہ بڑے عذاب گرفتار ہوں گے۔ اور پھر ہمدرد جو بن جا، جس کی لاٹھی مار پہ نا، اسی کے پاس کہتے ہیں میں تو تمہارے ہی ساتھ تھا، ایک لٹھ اپنے بھی نہ پڑ جائے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے کہ 4 لٹھ مارو جو کبھی بستر سے اٹھ کے کہیں جا کے آگ نہ لگا سکے۔ یہ کنڈیشن ہماری قوم کی۔ سگے بھتیجوں کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں علاج کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تیجے 40ویں ہوتے ہیں، بھائی چلا جاتا ہے، بچے چھوٹے چھوڑ جاتا ہے، رونمائی ہماری اتنی عام ہو گئی ہے، ہم تو یتیم کو گود میں بٹھا کے کہتے ہیں آج کے بعد اس کے باپ کی جگہ میں نے لے لی ہے، اس کی ہر ضرورت کو میں پورا کروں گا۔ لیکن 40ویں تک تو بچے گود میں رہتے ہیں، 40ویں کے بعد بچے گود سے اتار دیے جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو 40ویں کے دن چچا نے بچے گود میں اٹھائے تھے، آخر بتا تو صحیح وہ کون سی محبت تھی؟ اور 40ویں کے بعد جو گود سے پھینک دیے گئے ہیں، یہ کون سے رشتے کا لحاظ تم نے رکھا ہے؟ ہم سمجھ گئے پیارے، جو 40ویں پہ تم نے گود میں بچوں کو اٹھایا تھا، وہ اللہ کے لیے نہیں اٹھایا تھا، رسول اللہ کے لیے نہیں اٹھایا تھا، بھتیجے کی محبت میں نہیں اٹھایا تھا، ورنہ تم نے اس دن جو اپنے چہرے پہ نقاب لگایا تھا، وہ مکاری کا وہ نقاب تھا، تاکہ تمہارے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے۔ عادت کا بڑا اچھا ہے، بھتیجوں کو بیٹا کہہ کے آواز دے رکھا ہے۔ ہم نے بڑی تیزی سے لوگوں کو بدلتے دیکھا کہ تیجے 40 میں جو یتیم کو بیٹا کہہ کے آواز دے رکھے تھے، 6 مہینے کے بعد جب یہی یتیم بچہ اپنے گھر کے کھانے کی شکایت لے کے آتا ہے، کہتا چچا 3 دن ہو گئے ہیں، اب گھر میں چٹنی میں ڈالنے کے لیے نمک نہیں رہا ہے، تب چچا یہ کہہ کے دھکا دیتا ہے میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے، تم بھی جا کے کچھ ہلا کرو۔ خدا کی قسم ایک دھکا اس دن یتیم کو لگا تھا جس دن باپ نے آخری ہچکی لی تھی، دوسرا دھکا اس دن لگا کے جس دن
یتیم کو چچا نے دھکے دے کے گھر سے نکالا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر یتیموں کا سہارا نہ بن سکو تو ان کی ٹوٹنے والی امید نہ بننا, ان کا نہ رہنے والا سہارا نہ بننا. دکھانے کے لیے یتیم کو گود میں نہ اٹھانا, اس کو یہ آسرا نہ دینا کہ برے وقت میں تیرے ساتھ آؤں گا. اگر دینا ہے تو ایسا سہارا دینا جیسا میرے نبی نے یتیموں کو سہارا دیا ہے, غریبوں کو سہارا دیا ہے. اپنے تو اپنے, غیر بھی کہتے تھے جس کو کہیں سہارا نہ ملے اسے عبداللہ کے لختے جگر کے چوکھٹ سے سہارا مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. ہم دیکھیں نا, غلط نہیں کہہ رہا, جھگڑوں میں لگانے کے لیے پیسے اور ناجائز رسموں پہ لگانے کے لیے پیسے ہمارے پاس, اگر نہیں ہے تو اپنے غریب سگے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں. فون کر دینا اگر سگی بہن, بھیا بیٹا بیمار ہے, آپریشن بولا ہے, کچھ پیسے چاہیے تھے. کہہ رہا پگلی تھوڑی دیر پہلے ہی کر دیتی, ابھی کلوا لے کے چلا گیا 50,000, جبکہ کلوا آیا ہی نہیں. یہ سب جھوٹ بولنے کے, نہ دینے کے بہانے. میں ایک بات بتا دوں, آج تم دکھوں میں کام آ جاؤ, کل خدا کی رحمتیں تمہارے دکھوں میں کام آ جائیں گی. ہم تو قرضہ بھی اسے دیتے ہیں جو لوٹانے کی حیثیت رکھتا ہو. امیر 10 لاکھ بھی قرضے میں لے لیتا, غریب کو کوئی 500 بھی دینے تیار نہیں ہوتا. کیوں کہ یہ دے گا کہاں سے؟ اسے جب بھی دو نا, اس کی حیثیت نہیں, رب کی رحمت دیکھ کے دیا کرو. بتاؤ رب قادر ہے کہ نہیں دینے پہ؟ بولو ہے کہ نہیں, بولو سارے ہے کہ نہیں. اللہ ہی رزاق ہے, اللہ ہی دینے والا ہے. یہ الگ بات ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے دیا کرتا ہے, تو اس کی رحمت پہ بھروسہ کر کے دو نا. کہہ رہا یہ کہاں سے دے گا, میں اسے 1000 روپے دے دوں, یہ 500 روپے کما نہیں پاتا, سانس کا مریض گھر میں پڑا رہتا, میرے 1000 اور پھنس جائیں گے. ہاں یاد رکھیے گا, میں نے یہ بات کہی تھی اور پھر کہہ رہا ہوں, میں نے اکثر یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے. یاد رکھنا, جہاں دوائیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں وہاں دعائیں ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ جسے دوا شروع ہو گئی وہ ہٹتی نہیں, جس کی شروع ہو گئی ہٹتی نہیں. جب تک چل رہا بنا دوا کے چل رہا ہے, جب لگ گئی دوا نا پھر لگتی رہتی. ڈاکٹر کہتے کہ جسم اتنے کمزور ہو گئے. میں نے کہا نہیں, اب معاشرے کے اعمال اتنے کمزور ہو گئے کہ صرف دواؤں کے سہارے چل رہے ہیں, دعائیں تو دامن میں رہی نہیں ہے, رہی نہیں ہے دعائیں. لے کس سے؟ دیکھو دیکھو, کیوں؟ سگی بہن نے علاج کے لیے پیسہ مانگا, ہم نے بہانے کر دی. کیا دیا اچھا ہوتا, آپ مٹھی بند کر کے دے دیتے کہ نہیں, میں نے اس لیے روک رکھے تھے پتہ نہیں کب برا وقت آ جائے. میں نے کہا اچھے برے وقت کا مالک اللہ ہے, تو اس کا سہارا کر کے غریب کا کام کر دے, اللہ تجھے برے وقت سے بچا کے دکھا دے گا. ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نا ایسا, اور یاد رکھیے جو کام دعائیں کر جاتی ہیں, اس لیے دعا کیا آتی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کیا کریں, ایک دوسرے کی مدد. اگر ہمارے معاشرے میں یہ پیار بڑھنے لگے گا نا, پھر خدا کی قسم معاشرے سے نفرت کا جنازہ نکل جائے گا, اور ہم ایک اچھی سوسائٹی کو تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہم نے بچوں کو یہی سکھایا نا, پیسے کسی نے مانگے تو بیٹوں سے جھوٹ بلوا رہا, کہہ دے میرے ابا گھر نہیں ہے. بچے نے جا کے کہہ دیا, اس نے سوچا پیسہ اہم ہے رشتہ داری سے, پیسہ اہم ہے معاشرے سے, پیسہ اہم ہے اچھے پڑوسی سے, پیسہ اہم ہے اچھے رشتہ دار سے. ہم نے یہ بچوں کو سکھایا, تو اب بتاؤ دولت کے لیے گولیاں نہیں چلیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو ہونا ہے نا پھر. اس لیے خدا را یہ تعلیم نہ دے. حضرت بلال ہے, رونے کی آواز آئی, حضور رک گئے, ادھر مڑے جدھر سے آواز آ رہی, دستک دی. کون؟ کہا کون ہے؟ کہا تم رو رہے تھے, تمہاری آواز سن کے آ گیا. اندر سے حضرت بلال کی آواز آئی, مہربان جو بھی اندر آ جا, دروازہ کھلا ہے. حضور اندر گئے, موٹے ہونٹ, لمبے دانت, بڑی آنکھیں, موٹی ناک, رنگ کا کالا. نام کیا ہے؟ کہا بلال. کس خاندان سے ہے؟ کہا کوئی اپنی پہچان نہیں, میں بھی غلام, میرا باپ بھی غلام, میرا دادا بھی غلام, نسل در نسل غلام. کہا رویا کیوں؟ کہا مالک بڑا سخت ہے. کہا پھر؟ کہا طبیعت خراب ہے. اس نے یہ جو دی ہے پیسنے کے لیے,
میں اس کو پیس رہا ہوں تو سر میں درد ہو رہا ہے, نہیں پیس رہا ہوں تو پھر ڈر ہے کہ وہ مارے گا مجھے. حضور نے مزمل والی چادر اتاری اور کہا لے اس کا تکیہ بنا کے لیٹ جا. کہا میرے کام کا کیا ہوگا؟ کہا تیرا کام میں کر دیتا ہوں, تیرا کام میں کر دیتا ہوں. آج معاشرے کی سخت دلی آپ دیکھیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, چوٹ ہلکی ہو تو ویڈیو بنا کے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سوشل میڈیا, تاکہ کمنٹ, لائک, ویوز سب سے زیادہ مل جائیں. اور وہ زخمی تڑپتا رہتا ہے روڈ پہ, اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی. وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. حضور نے فرمایا لے اخلاق دیکھے, لے یہ میری چادر لے, تکیہ بنا کے لیٹ جا, تیرا کام میں کر دیتا ہوں. مصطفیٰ نے چکی کے لیے ہاتھ بڑھایا, جبریل امین آ جاتے ہیں. محبوب جبریل حاضر ہے, آپ چکی کیوں گھما رہے ہیں؟ اجازت دیں تو میں کام کر دیتا ہوں. میرے نبی نے کہا جبریل پیچھے ہٹ جاؤ, آج صرف چکی کے پاٹ نہیں پھیرنے ہیں, آج کسی کا دل بھی اسلام کی طرف پھیرنا ہے. سرکار نے چکی چلائی, تیار کیا آٹا, جانے لگے. فرماتے حضور میں کل آ جاؤں گا, پریشان نہ ہونا, تیرا کام کل پھر کر دوں گا. حضور اگلے دن پھر آئے, پھر تیسرے دن سرکار آئے. جب حضرت بلال کی طبیعت درست ہو گئی, آقا کریم جانے لگے. کہا جب میری ضرورت ہو تو آ جانا. حضرت بلال نے کہا تھا محبوب جاتے جاتے نام تو بتا دے. مکے میں بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں, بڑے بڑے پیسے والے دیکھے ہیں, لیکن کوئی تیرے جیسا ہمدرد نہیں دیکھا ہے. تو کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, تیرا چہرہ پہلی بار دیکھا ہے. مصطفیٰ نے کہا تھا مجھے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے, انا محمد الرسول اللہ, میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں. حضرت بلال نے کہا ہے کہیں وہی تو نہیں جس سے ملنے کو لوگ روکا کرتے ہیں؟ کہا میں وہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں اب دیر نہ کیجیے, ہاتھ بڑھائیے, کلمہ بڑھائیے. کہا کس لیے؟ کہا میں سمجھ گیا ہوں جس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے اس کا لایا ہوا دین کتنا اعلیٰ رہا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ حجی مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سمجھ پا رہے ہیں نا میری بات؟ کلمہ پڑھایا ایک غلام کو مصطفیٰ نے, کلمہ پڑھایا, فرمایا بلال کسی سے بتانا مت کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضور کیوں؟ کہا ظالم ہے, بہت تکلیف دیں گے. حضرت بلال نے کچھ دن گانٹھ باندھی. ایک دن جنگل میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے, سن لیا, کہا امیہ تیرے غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت بلال پہ سختی ہونے لگی, اتنی سختی, یہ کسی پہ بھی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ آپ کے بدن کی چربی جل پگھل کے کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی تھی. اس طرح آپ کو جلایا جاتا تھا, اس طرح جلایا جاتا تھا. ابو بکر صدیق گزرے, حضرت بلال کو دیکھا, کہنے لگے بلال یار اگر محبوب کا نام ہی لینا ہے تو آہستہ لے لیا کر, کم سے کم ان کے ظلم سے تو بچا رہے گا. 3 دن تک آپ نے آہستہ نام لیا, چوتھے دن دیکھا نا پھر مار پڑ رہی تھی. ابو بکر کہتے ہیں میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ زور سے نام نہ لیا کر. حضرت بلال کہنے لگے کیا کروں یار ابو بکر, جب تک تڑپ کے اس کا نام نہ لوں نا کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. کہا یار مزہ نہیں آتا, اس لیے میں لیتا ہوں نام. کسی نے کہا بلال اتنی مارے کھا رہا ہے, ویسے تو کہتا ہے کہ تمہارا رب سچا ہے, تمہارا نبی سچا ہے, اور پھر اتنی مارے کھانے کے لیے چھوڑ دیا تمہیں. حضرت بلال نے بڑی پیاری بات کہی تھی, فرمانے لگے چپ ہو جا. جب لوگ مٹی کے برتن خریدنے جاتے تو بجا بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. کہ میرا محبوب بھی مجھے بجا کے دیکھ رہا ہے, میرا بلال کچا تو نہیں ہے. یہ کہتے تھے حضرت بلال کہ مجھے جو مارے پڑ رہی ہیں نا یہ بھی محبوب کے لیے امتحان ہو رہا ہے.
امتحان ہو رہا ہے. ایک دن حضور نے بلال کو مار کھاتے دیکھا نا, آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کاش میں بلال کو خرید پاتا, اسے آزاد کراتا. ابو بکر صدیق کے کانوں تک آواز آئی, کہا محبوب اجازت دیں تو میں بلال کو خرید کے لے آتا ہوں. آقا کریم نے کہا تھا جا رہے ہو؟ کہا جی. کہا یار ابو بکر میرا بھی حصہ ڈال لینا, میرا بھی حصہ ڈال لینا. حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ حصے کی بات کرتے ہو, ابو بکر تو کب کا کہہ چکا ہے صرف مال کی نہیں, ابو بکر کے مال کے بھی مالک آپ ہیں, ابو بکر کی جان کے مالک بھی آپ. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا اعلان تھا کہ میری مال کے مالک بھی آپ اور میری جان کے مالک بھی آپ ہیں, جان کے مالک بھی آپ ہیں. ابو بکر صدیق کے کھڑا تھا مالک, فرمانے لگے بیچے گا اسے؟ اس نے سوچا اسے کون خرید لے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں خرید لوں. اس نے کہا اچھا, کہا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو, اس کے بدلے میں ایک غلام لوں اور 500 درہم. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا منظور ہے. اس نے سوچا پکے پہ, کہا ایسے نہیں, پڑھا لکھا خوبصورت غلام لوں گا. ابو بکر صدیق نے کہا یہ شرط بھی منظور ہے. پھر اس نے کہا نہیں 1000 درہم لوں گا. آپ نے کہا دیے. جب یہ بڑھاتا رہا نا, لوگوں نے کہا شرم کر یار, ہنڈیا کا منہ کھلا ہو تو بلی کو تو غیرت آنی چاہیے, کم سے کم دیکھ تو صحیح, اگر وہ بڑھائے جا رہے دے جا رہے تو بڑھایا جا رہا ہے, کم سے کم بس کر یار. اس نے کہا ٹھیک ہے 1000 میں سودا پکا. حضرت بلال بے ہوش پڑے, ابو بکر صدیق کندھے پہ ڈال کے چلے. مالک نے کہا تھا ابو بکر میں سمجھتا تھا عقلمند تجارت تاجر ہو, تم نے تو بڑی بے وقوفی کا سودا کیا ہے. مسکرا کے کہا ابو بکر کل بھی عقلمند تاجر تھا, آج بھی عقلمند تاجر ہے. ابو بکر بے وقوف کیوں کہہ رہا ہے تو؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کالے کے بدلے میں گورا دیکھ کے جا رہے ہو, جاہل کے بدلے میں پڑھا لکھا دیکھ کے جا رہے ہو, اصلی نسلی غلام دیکھ کے جا رہے ہو. اور کہا تھا کہ اس بیکار کے بدلے میں بڑا قیمتی غلام دیکھ کے جا رہے ہو, اور 1000 درہم بھی. کہنے لگے تو نے ابو بکر کو سمجھا ہی نہیں, اگر آج تو اس کے بدلے میں ابو بکر کی جان بھی مانگ لیتا میں تب بھی دے کے چلا جاتا. کہا ایسا اس میں کیا ہے؟ کہا تو نہیں جانتا ہے, اس پہ میرے محبوب کی نظر پڑ گئی ہے, اب اس کو کسی قیمت پہ بھی خریدا جاتا میں خرید لیتا. اٹھایا ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو, لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پہلے گھر لائے بلال کو, نہلایا غسل کرایا, زخم دھوئے, پٹیاں باندھی, صاف ستھرے کپڑے پہنائے. پھر ایک دھن لگی تھی مصطفیٰ کہاں ہے, مصطفیٰ کہاں ہے, لے کے آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر گئے ہیں. آپ نے آقا کریم کو دیکھا, بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آقا کریم نے حضرت بلال کو دیکھا, مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جیسی آقا نے یوں بازو پھیلائے ہیں, بلال دوڑ کر کے آئے, آقا کریم کی چٹائی سے پہلے آ کے رک جاتے ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں بلال رک کیوں گئے؟ کہا میں نوکر ہوں, آپ آقا ہیں, اور غلاموں کو حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ آقا کے بستر تک آ سکے. آقا فرماتے ہیں بلال اسی فرق کو مٹانے کے لیے میں عبداللہ کا لخت جگر اس زمین پہ جلوگر ہوا ہوں, آ میرے سینے سے لگ جا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محمد غلام بنانے نہیں بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ جی, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. بہت اچھا. یہ اونچ نیچ کا فرق میرے نبی نے ختم کیا, اور آج ہماری صفوں میں پیدا ہو گیا. جن برائیوں کا خاتمہ ہمارے نبی نے کیا, دعا کرو اللہ ان برائیوں کو پھر سے ہمارے معاشرے میں جگہ نہ ملے. آج کے بعد برادری کی کپٹ تو نہیں رکھیں گے نا انشاءاللہ. اگر اب بھی فرق رہ گیا ہو تو سمجھو جس کے صحابہ میں ابو بکر جیسے, عمر جیسے, عثمان غنی جیسے ہوں, وہ اذان کے لیے حضرت بلال کا انتخاب کر رہا ہے. اور جانتے ہو فتح مکہ ہوئی 14,000 تلواریں مصطفیٰ کے ساتھ. آقا فرماتے ہیں بلال کدھر ہے؟ جی آمینہ کے لال کا. چڑھ جا کعبے کی چھت پہ. گردن جھک گئی, حضور میں غلام اور کعبے کی چھت پہ. حضور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں, مکے کے امیر بھی ہیں. سرکار میں چڑھوں؟ میں تو غلام ہوں نا, میں ان گلیوں میں پیٹا گیا. فرمایا یہی تو زمانے کو دکھانا ہے, تم جس غلام کو جوتیوں میں رگڑتے تھے نا, محمد نے اس غلام کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے کھڑا کر دیا ہے. پھر حضور نے چڑھایا اور بلال نے, حضرت بلال نے اذان دی. اس میں بہت ساری
ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ بات نہیں کرنی ہے, وقت بھی پورا ہو چلا ہے اور میں بات بھی ختم کرنے لگا ہوں. دیکھیں حضرت بلال اذان دینے لگ گئے, حضور کے مؤذن بن گئے حضرت بلال. اب مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر ذات پات کا فرق ہوتا تو ابو بکر کے ہوتے ہوئے بلال اذان نہ دیتے, حضرت عثمان غنی کے ہوتے ہوئے حضرت بلال اذان نہ دیتے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس لیے ہم اپنے معاشرے سے ذات پات کے جھگڑے ختم کریں گے انشاءاللہ, اونچ نیچ کے جھگڑے ختم کریں گے. مجھے ایک بات بتاؤ, کعبے میں کوئی ایسی صف ہے جو صرف انصاریوں کی ہو؟ مسجد نبوی میں کوئی ایسی صف ہے جو صرف خان صاحبوں کی ہو؟ مسجد قباء میں کوئی ایسی صف ہے جو صرف سیدوں کی ہو؟ مجھے بتاؤ ہے کوئی صف؟ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ کعبے میں سید کا لباس اور ہے, پٹھان کا اور ہے, ترک کا اور ہے, انصاری کا اور ہے, شیخ کا اور ہے؟ ہے کوئی فرق؟ سارے ایک رنگ کے کپڑے میں اور سارے ایک صف میں کھڑے ہیں. کوئی اعلان کیا جا رہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بھائی اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں, خدا را ان جھگڑوں سے نکل جائے اور آپس میں کوئی پھوٹ پیدا نہ کرے. اگر کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہے نا, اسے منانے کی کوشش کرے. اگر لگتا ہے نا کہ میری بے عزتی ہو جائے گی تو فرمایا گیا جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے کائنات میں بلند فرما دیا کرتا ہے. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو انکساری میں جھکے اور اگر وہ ذلیل ہو جائے تو قیامت میں میرا گریبان پکڑ دے, اس کا ذمہ دار میں ہوں. تو اگر حضور کے لیے جھکنا پڑے تو پھر جھکے. اگر آپ کا چھوٹا آپ سے ناراض ہے نا تو بڑے آپ اس کے دروازے پہ چلے جائیں, دروازہ بجاؤ, دیکھے گا تو کیوں آیا ہے؟ کہا یار تجھے راضی کرنے آیا ہوں. کہا تجھے غیرت نہیں آ رہی بڑا ہو کے یہاں آیا؟ تو کہتے میں غیرت کو دیکھوں کہ مدینے والے کی سنت کو دیکھوں. جتنا ذلیل کرنا ہے کر لے, قیامت میں ذلیل نہیں ہونا ہے. آج جتنا چاہے رسوا کر لے لیکن قیامت کی شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں. لپٹ جاؤ گلے سے, کہ معاف کر دے. اگر وہ کہے اتنی کیوں زیادتی کر رہا ہے, کہہ دے میرے نبی نے کہا ہے جو روٹے ہوئے کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے. کریں گے انشاءاللہ اس رسم کو ہم راضی کریں گے روٹے بھائیوں کو, سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. اگر یہ نہیں کیا تو پھر جلسہ نہ کرائیے گا, اگلے سال جلسہ نہ کرائیے گا, آپریشن کرائیے گا. اگر اتنے دل کالے ہو گئے نا تو ان دلوں کی دھلائی کرائیے گا. ہاں ایک نفرت کی وجہ یہ, اور آخری ایک اور بات, نفرت کی ایک وجہ یہ ہو گئی کہ ذات کی بنیاد پہ, برادری کی بنیاد پہ ہم میں جھگڑے. میں نے دوسری بات کی تھی پیرا مریدی کی بنیاد پر ہے. میں ایک بات بتا دوں, ہر کسی کا جھگڑا اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم سرکار سے ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ان کا پیروں سے مقابلہ ہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات. اعلیٰ حضرت اس لیے اعلیٰ حضرت نہیں کہ وہ اپنے وقت کے بڑے پیر ہیں, اعلیٰ حضرت اس لیے اعلیٰ حضرت ہے کہ انہوں نے سارے سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. میں اس بات کو کھل کے کہتا ہوں, فرق اتنا ہے مانتے سب ہیں, کوئی چھپا کے مانتا ہے کوئی چھاپ کے مانتا ہے. جاؤ تھانہ بھون میں چلے جاؤ, جب فقہی مسائل ان کی کتابوں سے حل نہیں ہوتے اور ہو بھی نہیں سکتے, جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ انگلی پہ نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو, چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے, کیا وہاں پہ مسئلے حل ہوں گے؟ جب وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کھولی جاتی ہے. اور سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے. میری تعریف سے کیا ہوتا ہے, میں کہوں اعلیٰ حضرت ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اشرف علی تھانوی کے شاگردوں نے کہا تھا, کسی نے کہا آج بریلی کے مولوی احمد رضا چلے گئے, اس نے کہا خبردار ادب سے نام لے. کہا آپ سے تو جھگڑا رہتا تھا. کہا تجھے نہیں پتا وہ اتنا بڑا علامہ تھا کہ ہندوستان میں سب سے بڑا عالم تھا. کہا پوری زندگی تمہیں کافر کہتے رہے اور تم ان کی حمایت کر رہے ہو. تو اشرف علی تھانوی نے کہا تھا کہ عشق کے جس مقام پہ وہ تھا, اگر ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا. ہم ان دھڑی بھر کے مولویوں سے پوچھیں گے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ جسے اپنے نسب کا پتہ نہیں وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کرے گا. کوئی نہ بھی مانے تب بھی اعلیٰ حضرت ہے. کہا تھا کسی نے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت ہے. یہ
ہمارا جو ان پہ اتفاق ہے نا، پیرا مریدی کی بنیاد پہ نہیں، صرف اس لیے کہ جو عقیدہ انہوں نے امت کو دیا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے. اور جو نہیں مانتے، میرا چیلنج ہے، اعلیٰ حضرت کی تصانیف ہٹا کر کے اہل حدیث سے مقابلہ کر کے دکھاؤ. چکڑالویوں سے، جبائیوں سے، بابائیوں سے، نجدیوں سے، وہابیوں سے، رافضیوں سے، قادیانیوں سے، غیر مقلدوں سے، ان سے مناظرے کر کے دکھاؤ. خدا کی قسم منہ کا تھوک سوکھ جائے گا. جب مناظرے ہوتے ہیں نا کسی بھی بد مذہب سے، تو پھر فتح کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتابیں کام آیا کرتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی کتابیں کام آیا کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کسی ایک بستی، کسی ایک گاؤں، کسی ایک جماعت، کسی ایک فرقے کے نہ ماننے سے اعلیٰ حضرت میں فرق نہیں پڑتا. جتنے بھی ٹناٹن سنیوں کے گاؤں ہیں نا، ان میں ہر دن فجر کے بعد آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ. آپ کے یہاں بھی پڑھا جاتا ہے یہ سب؟ تو پھر سب کو یاد ہونا چاہیے نا. پڑھیں میرے ساتھ، ڈال دی قلب میں، ڈال دی قلب میں سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. صبح قیامت تک یہ سلام پڑھا جاتا رہے گا. ایک بد مذہب نے کہا تھا پہلے تم نبی کو سلام کرتے تھے، اب اعلیٰ حضرت کو سلام کر رہے ہو. ہم نے کہا ہم نے بعد میں کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہم پہ سلام بھیجا تھا. کہا کب؟ میں نے کہا یاد کر. انہوں نے کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. فیضان شاہ جی میاں حضور مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ حیدری. ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ جو نہیں تھکے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اتنے بڑی محفل میں کسی کو ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، اگر کوئی جائے گا تو روکنا مت، کیونکہ کچھ کام جانے کے بعد ہی اچھے رہیں گے. سمجھ گئے نا اشارہ؟ بس جتنے سننا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا توجہ کر لیں، لڑنا نہیں ہے. اگر کوئی بہکایا آ کر کے، ہم اتنے بڑے علامہ تو نہیں ہیں کہ ہم جو اعلیٰ حضرت کے رتبے کو ناپ سکیں. بس اتنا سمجھ لو جو مدینے جائے اور جا کے کہے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ان جملوں کے بعد مصطفیٰ پردے ہٹا کے جلوہ دکھا دے، اور پھر وہ وہیں کھڑا کھڑا یہ کہہ دے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. ہندوستان میں گنتی کے عاشق ہوئے ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. ان گنتی کے عاشقوں میں امام احمد رضا کا نام آتا ہے. اور میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تم وہ خوش نصیب ہو جو اعلیٰ حضرت کے قریب رہتے ہو. ہاں اڑیسہ جاتے ہیں، بہار بنگال جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بریلی کے قریب ہے مراد آباد، تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں، تو ہماری عزت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ہماری عزت میں، اور بریلی کے قریب رہتے ہیں، ہماری عزت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور جو بریلی کے ہم سے بھی زیادہ قریب رہتے ہوں، ان کی عزت میں کتنے چاند لگے ہونے چاہیے. کریں گے انشاءاللہ یہ کام. پیرا مریدی کو لے کے جھگڑا، سیدھی سی بات ہے. پیر اسے مانیں گے جسے شریعت پیر کہے گی. ہم وہ شریعت نہیں مانیں گے جو پیر بتائے گا اپنی مرضی سے. اس لیے کہ دین کے اصولوں پہ جو کھرا اترے گا وہ پیر ہوگا، جو پیر کے منہ سے نکلے گا وہ دین نہیں ہوگا. ضروری نہیں. کئی بار کہہ دیتے ہیں ارے بھائی چھوڑو، یہ جھگڑے مولویوں نے بنا لیے مسلک کے. ہم تو کہتے ہیں اگر مسلک کا جھگڑا ہی نہیں ہوتا نا تو ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، قبر میں یہ تیسرا سوال ہوتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسلک کا مسئلہ ہے. کیا کہتے تھے ان کے بارے میں؟ اگر کہتی گاؤں کے پردھان کی طرح ان کو مانتے تھے، بچیں گے. گاؤں کی چودھری کی طرح مانتے تھے، بچ پائیں گے. اگر یہ کہہ دیا ہم ایسا مانتے تھے جیسے بڑے بھائی کو مانتے ہیں، اتنی لٹھیاں پڑے گی وہ ٹوٹے گی بھی نہیں. ہڈیاں توڑ دے گی لیکن ٹوٹے گی. بچنا کب ہے؟ بچنا
بچنا کب ہے؟ جب فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا یہ جو شخص، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پھر یہ کہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اگر پھر بھی کوئی عقل کا مارا ملا یہ کہے اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کہاں گئے، تو سن علامہ حسن رضا نے جھگڑے ہی ختم کر دیے۔ وہ کہتے ہیں قبر کی بات کرتے ہو، ہم تو غسل کو بھی یہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انہیں قاعدے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو کسی کے دھوکے میں نہیں آنا، اگر کوئی زیادہ قابل ہو تو کھڑا ہو اور کمرے میں آ جائے، انشاءاللہ ساری قابلیت جیب میں رکھ کے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑی بات، پڑھیں اعلیٰ حضرت جن کی اردو میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھے پڑھے ملوں سے عبارت نہیں پڑھی جاتی ہے، مطلب سمجھنا تو بڑی بات ہے۔ ہاں جو چیلنج کرتے ہیں نا وہ فتاوی رضویہ کا خطبہ درست نہیں پڑھ سکتے، کنڈیشن ہے لوگوں کے علم کی۔ اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت جن کے مرشد نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان سلامت رہے۔ تو نکلیں گے اس سے بھی انشاءاللہ، نہیں کرنا جھگڑا، بلا وجہ میں اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالنا، اس فتنے کو جنم نہیں لینے دینا ہے۔ بریلی کل بھی ہمارا مرکز تھا، آج بھی ہمارا مرکز، آج بھی ہمارا مرکز۔ ادھر والے لوگ بہت کم بول رہے ہیں، پارٹی بنا کے بیٹھے ہے نا، آج بھی ہمارا مرکز اور کل بھی ہمارا مرکز رہے گا، اسی پہ قائم رہیے گا، اسی پہ قائم رہیے گا میرے عزیز۔ یہ جھگڑا بھی ہمیں ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیسرا جھگڑا رہ گیا پردھانی کا، ٹھیک ہے؟ ووٹ کسے کہتے ہیں؟ میں الیکشن کرنے نہیں آیا، تھوڑی سی بات کرنے آیا کیونکہ میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، دھوکے میں نہ آئے کسی کے۔ ووٹ مینس رائے، اور رائے کے لیے کسی کو گالی دینے کی اجازت، کسی سے جھگڑا کرنے کی اجازت، کسی پہ پریشر بنا کے رائے تھوڑی لے رہے ہو، پھر تو گلا گھوٹ کے اپنے حق میں گواہی لے رہے ہو، ہے نا؟ اگر آپ زبردستی کسی کے حق میں کسی کو تباہ کر کے پریشر کر کے بھائی کو بھائی سے لڑا کر کے آپ اگر جیت بھی رہے ہو تو آپ جیت نہیں رہے ہو، آپ ہار رہے ہو، آپ ہار رہے ہو۔ حکومت ذرا سا پردھان بن جائے نا، معاف کیجیے ہر جگہ ایسا نہیں ہے، اگر ہو اس جگہ پہ گاؤں میں اس چیز کا جھگڑا تو ختم کر دے۔ بھائی ووٹ تھے، کسی کے حق میں زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے اسے منتخب کر لیا، تو ہارنے والا جیتنے والے کا مخالف نہ بنے، جیتنے والا ہارنے والے کا دشمن نہ بنے۔ اگر تمہیں کرسی مل گئی ہے اقتدار کی تو پھر انصاف کرو، یہ نہیں ہے مکھیا کی گلی نہیں ہونی چاہیے ووٹ نہیں ملا تھا، اسے حکومت کہتے ہیں۔ حکومت کی اورنگزیب عالمگیر نے، اکھنڈ بھارت کا حکمران۔ آج تو لوگ زبردستی ہسٹری بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاں جس کو غیروں نے انصاف پسند کہا ہو، جس کو غیروں نے، مسلمانوں نے نہیں، بڑے بڑے تاریخ نویسوں نے جسے منصف لکھا ہو، انصاف پر عادل لکھا ہو، لوگ ان پڑھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاتل تھا، وہ ظالم تھا۔ آپ جانتے ہو انصاف کیا چیز ہے؟ خدا را اگر اللہ نے کوئی کرسی تمہیں دی ہے نا تو ڈرتے رہنا، خاص کر کے مسجد کے متولی عام نمازیوں سے زیادہ ڈرے، کیونکہ مسجد کے حوالے سے حساب ان کا سخت ہوگا۔ خزانچی یہ متولی سے زیادہ ڈرے، کیونکہ متولی سے حساب ہلکا پڑ جائے گا، خزانچی چونکہ پیسوں کا بھی مالک تھا اس کا حساب اور زیادہ سخت ہوگا، جتنی ٹوٹی بڑی ہوگی حساب اتنا زیادہ سخت ہوگا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے، آپ رویا کرتے تھے اور کہتے تھے اگر نہر فرات کے کنارے، دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پیاس کی وجہ سے عمر سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ یہ اسے کہتے ہیں حکومت، اسے کہتے ہیں انصاف، اسے کہتے ہیں کرسی کے لایا۔ لالچ نہیں، انصاف کرنا ہے۔ کون؟ اورنگزیب عالمگیر، جو دلی میں بیٹھتا تھا، اکھنڈ بھارت کا بچہ بچہ جس کے انصاف پر اعتماد رکھتا تھا،
اسے اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں، اور اس کے انصاف کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، تاریخوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، سنیں۔ چلوں آگے، تھکے نہ ہو ادھر والے لوگ، ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہو قسم سے جیسے کہ بالکل کسی نے نیچے باندھ رکھے تھے، توڑ کے اٹھ رہے ہاتھ، ہے نا؟ اورنگزیب عالمگیر، دلی کے تخت میں بیٹھنے والا بادشاہ، اورنگزیب عالمگیر، جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ آج تو جمعے ماریا امام صاحب کہتے کہاں تھے پردھان جی، مولانا چار گلیوں کی ٹھیکیداری آدمی کو مل جائے، اسے فرصت نہیں، 5 ٹائم کی حکومت کرنے والا پورے ملک پہ، جس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، اسے دنیا اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتی ہے۔ دلی میں بیٹھا ایک کوتوال مقرر کیا ابراہیم نام کا، بنارس میں، کہاں یاد کر لو یہ بات۔ میں کبھی کبھی 26 جنوری 15 اگست اسکولوں میں جانا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ایسے توڑ توڑ کے ہسٹری بیان کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لائے کہاں سے ہیں، اور ہمارے بچے گونگے بہرے ہو کے وہی سنتے اور وہی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھیے آپ بھی، پڑھیے، علامہ نعیم صاحب نے اقرا پہ گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم ہمارے نبی کو دیا گیا، اس امت کو پڑھنے کا حکم سب سے پہلا ملا ہے، اور سب سے زیادہ جاہل آج اسی قوم کے اندر موجود ہے۔ یہ رونے کی بات نہیں تو ہم عرسوں کے لیے سال بھر چندہ کر لیتے، ہم جلسوں کے لیے سال بھر چندہ کر لیتے، لیکن کسی غریب کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے 10 سال میں بھی ایک بار چندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جلسہ کرنے سے کسی غریب کی تعلیم پہ فرق پڑتا ہے تو مت کرو جلسہ، 2 جلسوں کی بجائے وہ پیسہ اکٹھا کر کے ذہین غریب طالب علم پہ لگاؤ، تاکہ وہ IAS IPS بن کے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے تو لوگ دیکھ کے کہیں اگر آج حضور کے غلام کی طبیعت میں ایسا انصاف ہے تو کل مصطفیٰ کی عدالت میں کیسا انصاف رہا ہوگا۔ آج ترس گئی یہ دنیا انصاف کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ میں مزید کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا سمجھ لو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب بم، بارود، تلوار، توپ، اس کی لڑائی نہیں ہے، اب قلم کی لڑائی۔ قوم وہ اوپر اٹھے گی جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا، اور وہ قوم بھیک مانگے گی جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا۔ یہ لکھ لے، آنے والے دور میں پوری کھیتی کمپیوٹر دوارا ہوگی، ساری مزدوریاں مشینیں کریں گی، تمہیں مزدوریاں بھی کوئی نہیں دے گا، بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ قلم لے لو ہاتھ میں، کرسیاں بھی تمہاری ہوں گی، اقتدار بھی تمہارا چلے گا، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ ان فتنوں سے، پارٹی بندیوں سے نکل کر کے اوپر اٹھ کر کے دیکھنا ہے کہ ابھی اور بھی دنیا باقی ہے، ہمیں پڑھنا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر، کوتوال مقرر کیا ابراہیم کو، عیاش طبیعت کا بندہ تھا، روز صبح صبح گھومنے جاتا تھا۔ ایک دن گھوم کے آ رہا تھا، ایک بچی صبح صبح دریا سے اسنان کر کے آ رہی تھی، اس نے دیکھا، پوچھا بچی کس کی ہے یہ؟ کہا کہ پتہ نہیں، کہا پتہ کرو۔ وہ محل میں آ گیا، اس کے کارندوں نے تلاش کیا، پتہ کیا، پتہ کرتے کرتے گھر تک پہنچے، آ کے کہا کوتوال پتہ چل گیا۔ کہا کس کی بیٹی ہے؟ کہا پنڈت کی بیٹی ہے۔ نام کیا ہے؟ کہا لالا رام۔ اچھا، کہا اس کے گھر پیغام بھجوا دو، وہ اپنی بیٹی کی ڈولی ہمارے دروازے پہ پہنچا دے، اور اگر نہیں پہنچائی تو پھر اس کے گھر کا ایک ایک بچہ قتل کر دیا جائے گا، اور ایسے قتل نہیں کیا جائے گا کہ گردن کاٹی ختم، ایسی سزا دیں گے کہ نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ بات پنڈت تک پہنچی، باپ تو باپ ہوتا ہے نا، ہندو ہو یا مسلمان، اولاد کے لیے باپ باپ ہوتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی برادری کسی بھی ذات کا ہو، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ جب کوتوال کی خبر یہ پنڈت کے کانوں تک آئی نا تو اداس ہو گیا، گھر آیا، بچی کہنے لگی ابا جی کیا بات ہے، آج روٹی بڑی کم کھائی؟ کہا بیٹی لگتا ہے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو کوتوال ہے نا بنارس کا، وہ تمہیں اپنے محل میں بلانا چاہتا ہے۔ بچی نے کہا اچھا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹی عزت کا جنازہ نکلنے سے بہتر ہے کہ
ہم سب کا جنازہ نکل جائے. بچی نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہیں, تھوڑا سا وقت لیں, ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے. کہا جائیے بادشاہ سے جا کر کے کوتوال سے کہیے کہ اکلوتی بیٹی ہے, ایسے ہی تو نہیں بھیج سکتے, تھوڑی تیاری کا موقع دے, اسی بہانے تھوڑی مہلت لے کے آ جائیں. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ابا جی پھر کوئی ترکیب نکالی جائے گی. گیا جا کے کوتوال سے باتیں کی, کوتوال نا ہمارے خوشی کے پھٹ گیا. کہا پنڈت جی راضی ہو گئے؟ کہا 8 دن نہیں, ہم تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیتے, 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس, آپ اچھے سے تیاری کر کے ہمارے محل میں بھیج دیں. پنڈت آ گئے, ابا جی لے آئے. کہا ہاں مل گئی مہلت, اب کیا کرو گے؟ بہت پریشان ہوگی, بہت پریشان ہوگی. اس نے کہا بازار جائیں, ایک مغلوں کا لباس لائیں شہزادے کا, اور ایک تیز رفتار گھوڑا. کہا بیٹی کہاں جانا ہے؟ کہا میں جانتی ہوں کہ دلی میں جو سلطان بیٹھا ہے لوگ اس کے عدل کے چرچے کرتے ہیں, کیوں نہ اس کی چوکھٹ پہ ایک بار جا کے دیکھ لوں. باپ نے کہا جس کا کوتوال اتنا یاش ہے وہ بادشاہ کتنا یاش ہوگا, نہ جا بیٹی. اس نے کہا ابا جی 8 دن کی تو بات ہے, میں آ جاؤں گی. باپ نے کوشش کی, گھوڑا اور ایک مغل شہزادے کا جوڑا لا کے دیا. بچی نے وہ مردانہ جوڑا پہنا, گھوڑے پہ بیٹھی, وہ گھر سے نکل گئی. وقت دیا ابا میں آؤں گی. بچی نے پتہ کیا اورنگزیب کب لوگوں سے ملتے, کسی نے بتایا جمعے کی نماز پڑھ کے جب اورنگزیب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ضرورت مند حاجت مند سیڑھیوں پہ کھڑے رہتے ہیں, لوگ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں, لکھنے والا لکھ لیتا ہے, سب کی ضرورتیں پوری ہوتی جاتی ہیں. اللہ اکبر, تاریخ گواہ ہے. جب یہ بچی پہنچی نا دہلی کے اندر, جمعے کے دن کا سورج نکل رہا تھا, نماز کا انتظار کرتی رہی. جب نماز کے لیے اورنگزیب عالمگیر مسجد میں تشریف لائے ہیں, ضرورت مند حاجت مندوں کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پہ بھیڑ لگ جاتی ہے, یہ بھی انہی ضرورت مندوں کی لائن میں جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے. جا کر کے کھڑی ہوئی اورنگزیب باہر تشریف لا رہے ہیں, پوچھتے جا رہے ہیں ایک ایک سے ضرورت کیا ہے, تیری حاجت کیا ہے, بتا تو صحیح کام کیا ہے. کچھ لوگ لکھ کے لا رہے ہیں, کچھ لوگ زبان سے لکھوا رہے ہیں. اورنگزیب عالمگیر ایک ایک سے حاجت دریافت کرتے کرتے جب اس شہزادی تک آئے ہیں جس نے مغل شہزادے کا لباس پہنا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. مورخین نے لکھا ہے جب بچی نے وہ کاغذ کا ٹکڑا آگے بڑھایا, لوگوں نے لکھا ہے کہ بچی جس لباس میں کھڑی تھی کسی نے پہچانا نہیں تھا. بیٹی کھڑی ہے کہ بیٹا کھڑا ہے, شہزادی کھڑی ہے کہ شہزادہ کھڑا ہے. لیکن جب اورنگزیب عالمگیر آئے ہیں, بچی نے اپنا خط آگے بڑھایا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے ڈائریکٹ کاغذ نہیں پکڑا تھا بلکہ چادر کے کونے سے ہاتھ کو چھپایا, اس ہاتھ سے کاغذ کو لیا اور چہرے دیکھ کر کے کہا تھا بیٹیاں مردوں کی لائن میں کھڑی نہیں ہوتی ہیں, چل محل میں چل, تجھ سے وہیں چل کے بات ہوگی. یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر اپنے محل میں تشریف لائے گئے. پنڈت کی بیٹی کو پیش کیا گیا. آپ کہتے ہیں بتا بات کیا ہے. بچی نے کہا بابا بنارس سے آئی ہوں, وہ جو تیرا کوتوال ہے جس کو تو نے بنارس میں ہماری حفاظت کے لیے مسلط کیا تھا وہ ہماری عزتوں کا دشمن بن گیا ہے. اب عزت محفوظ نہیں ہے, سنا کہ تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بیٹی اور بتا وہ کیا چاہتا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے پوری داستان سنی اور سننے کے بعد کہا تھا جاؤ جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے. اس کی دی ہوئی تاریخ میں تمہیں دلہن بننا ہے, ڈولی میں بیٹھ کر کے اس کے دربار میں جانا ہے, جیسا اس نے کیا ہے تمہیں ویسا ہی کرنا ہے. جیسے بچی نے اتنا سنا کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, سوچتی ہے بڑی حسرتیں لے کر کے آئی تھی. اس نے تو وہی کہا ہے جو اس کا یاش حکمران نے کہا ہے, مگر پھر بھی بچی گھر آ گئی ہے. باپ نے بیٹی کو آتے دیکھا, توڑ کر کے سینے سے لگایا, بیٹی خیریت سے آ گئی, کوئی خوشخبری ہو تو سناؤ. بچی نے کہا تھا ابا جس حکمران کے پاس گئی تھی اس نے یہ کہہ دیا کہ جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے گا. اس کے ڈیٹ کے مطابق, اس کے دن کے مطابق تمہیں ڈولی میں بیٹھ کر کے اس کے دربار تک جانا ہے. اتنا سنا چیخ نکلی پنڈت کی. اس نے کہا میں نے کہا تھا بیٹی یہ کسی کے نہیں ہوا کرتے ہیں. چل اب آخری امید یہ رہ گئی ہے کہ ہم جا کر کے ندی میں چھلانگ لگا کر کے اپنے وجود کو پانی میں دفن کر دیں. بچی نے کہا نہیں بابا میں وہی کروں گی جو بادشاہ کے وقت نے کہا ہے. کہا بیٹی بے وقوف بن رہی ہو, کوئی اپنی عزت کا یوں بھی سودا کرتا ہے کہ نہیں. بچی نے کہا تھا ابا مجھے وہی کرنا ہے, مجھے یقین ہے کہ مسلمان جب کسی کو بیٹی کہہ دیتا ہے تو
عزت رکنے نہیں دیتا کہ جب تک میں دہلی میں رکھی ہوں مجھے اورنگزیب نے 3 مرتبہ بیٹی کہہ کے آواز دی. اللہ اکبر. اتنا سنا باپ نے سمجھایا. بچی نے کہا نہیں ابا ہونا وہی ہے جو اورنگزیب نے کہا ہے. دن آ گیا, ڈولا تیار ہو گیا, دلہن بن کے بیٹھ گئی. اس کے کارندے آ گئے, نوکر ٹھل ہوئے, فوراً اس کے اشاروں پہ ناچنے والے بندر آ گئے, آ کر کے ڈولی اٹھا کے لے کے گئے. بادشاہ کے محل کے دروازے پہ پہنچے نا تو بھکاریوں کی لائن تھی. اس نے کہا ڈولا روک دو, دلہن کی سلامی کی جانی ہے. اور اس نے صدقہ اتارنے کے نام پہ نا سکے تھے, درم سکے تھے, اور لٹانے شروع کیے غریبوں میں. لٹاتا رہا, لوگ بھیڑ تھی جٹی ہوئی, اتنا پھینکا اس نے کہ اٹھانے والے کم پڑ گئے تھے, سکے ختم نہیں ہو رہے تھے. جب اسی بھیڑ کے اندر اچانک ایک ہاتھ آگے آیا. اس نے کہا بادشاہ ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے, کوتوال ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے. اس نے کہا تجھے دکھتا نہیں اتنے سکے پڑے ہیں, اٹھائے نہیں جاتے. آنے والے نے کہا میں کوئی عام فقیر نہیں ہوں, میں پھینکی ہوئی خیرات نہیں لیتا ہوں, اگر دینا ہے تو ہاتھ میں دے. جیسے اتنا سنا اس نے کہا جلدی کرو تشت آگے لایا جائے. ضدی فقیر ہے, اس کی بھی ضد پوری کی جائے. آج کسی پہ غصہ نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ اس نے ہاتھ رکھا ہے, مٹھی بھر کر کے سکے اٹھائے اور فقیر کے ہاتھ میں لا کر کے دیے. اورنگزیب عالمگیر نے کلائی تھام لی. لوگ سوچ رہے تھے فقیر ہے, لیکن چادر اتری تو دیکھا اورنگزیب عالمگیر ہے, ماتھے پہ پسینہ کوتوال کے. کہا آپ کیسے, کہا تیری جرت کیسے ہو گئی کہ میری رعایا کے ساتھ یہ زیادتی کرے. کہ تجھے لگتا نہیں تھا ابھی اورنگزیب زندہ ہے, اس کے ہوتے ہوئے زیادتی نہیں ہوگی. تو مست ہاتھی بلوائے گئے اور دونوں ہاتھیوں میں اس کے دونوں پیروں کو باندھ کر کے پیٹھ سے چیر دیا گیا اور اعلان کیا لوگوں جب تک اورنگزیب کے ذات دیکھ کے انصاف نہ کی بلکہ قانون دیکھ کر کے انصاف کا پرچم لہرایا. اور تاریخ گواہ ہے. آپ نے فرمایا جس شان سے بیٹی کا ڈولا لے کے آئے ہو نا اسی شان سے لے کے چلو. اسی عزت سے پنڈت کے گھر تک بچی کا ڈولا واپس پہنچا. اندر گئے, پنڈت کی بیٹی نے کہا بابا تیرا شکریہ تو آیا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے کہا بیٹی پیاس لگی ہے, پانی پلا دے. جب سے تو میرے پاس سے آئی ہے میں نے قسم کھائی تھی جب تک تیرے ساتھ انصاف نہیں کرے گا اورنگزیب ایک گھوٹ پانی تک نہیں پیے گا. کہا بیٹی جب سے تو دہلی سے آئی ہے میں نے اس دن سے پانی کا ایک گھوٹ بھی حلق سے نہیں اتارا ہے. بچی نے پانی پلایا. تاریخ گواہ ہے, پڑھا کرے میرے بھائی. اگر رب نے تمہیں اقتدار دیا ہے, اگر پردھان بنایا ہے, آپ کو نیتا بنایا ہے, ودھائک بنایا ہے, تو پھر کسی کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا. اس لیے اس بنیاد پہ بھی ہمارے معاشرے میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. اور اگر جو اس قسم کے دلال ٹائپ کے لوگ ہیں نا جو چڑھاتے بڑھاتے رہتے ہیں نا ایسے لوگوں سے محتاط رہیے گا, محتاط رہیے گا. بہتر تو یہ اگر بندہ کھلاؤ تو حقہ پانی بند کر دو اور اس سے کہہ دو یہاں وہی رہے گا جو حضور کے دیے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارے گا. قوم کو لڑانے والے نہیں, قوم کو ملانے والے رکھیں گے. آج ضرورت ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. خدا را بدلے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو ایک متحد وجود بنائے, ایک رسی سے جوڑے رکھے. وہ اللہ کے رسول کے دین کی رسی ہے, وہاں پہ کوئی ذات پات کا فرق نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی نے جو اخلاق کا مظاہرہ کیا اور جو اخلاق کی مثال پیش کی ہے نا, صبح قیامت تک کوئی وہ اخلاق لا کر کے نہیں دکھا سکتا ہے, نہیں دکھا سکتا ہے. غلط ہم ہوئے ہیں, دین غلط نہیں ہے. ہمیں دیکھ کے لوگوں نے دین کو غلط کہا ہے, ہمارے رویے دیکھ کر کے لوگوں نے دین کو غلط کہا ہے کہ مسلمان ایسے, ایسا ان کا دھرم ہے, ایسا ان کا دھرم ہے. امریکہ میں جو دین بڑھ رہا ہے نا یہ تمہیں اور مجھے دیکھ کے نہیں, فلسطین کی پیاس کو دیکھ کے بڑھ رہا ہے, فلسطین کے صبر کو دیکھ کے بڑھ رہا ہے, وہاں کی باحیا بیٹیوں کو دیکھ کے بڑھ رہا ہے. وہ کسی نے انٹرویو میں پوچھا تھا ہر وقت نقاب کیوں پہنے رہتی ہو, اس نے کہا تھا ہم تو سوتے بھی ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں. کہا کیوں, کہا پتہ نہیں کب کون بلڈنگ ہمارے اوپر گر جائے اور لوگ ہماری لاشیں نکالنے کے لیے آئے تو کسی کی نظر ہمارے جسم پہ نہ پڑے, ہماری مردہ لاشیں بھی ہمارے نقاب کے پردوں میں چھپی رہنی چاہتی ہیں. آج اس دین کی ضرورت ہے, آج اس دین کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی بچیوں کو بے پردہ نہیں کرنا ہے. یہ کام کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. یہ کام کرنا ہے, کوشش کریں.
پوری تقریر کا محاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، متفق ہونا ہے، متحد ہونا ہے، ہمیں ٹوٹنا نہیں ہے، بکھرنا نہیں ہے، ہاں ہمیں ایک جگہ رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے۔ اللہ ہماری قوم کو بہتر قیادت عطا فرمائے، ہمارے نوجوان جو پردیس میں کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، نہیں ایسا نہ ہو آخری جلسہ ہو ہمارا یار، آپ کو سسرال کا کمال ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ میرے بھائی نے کہا شجرہ پڑھ دیا جائے، بھائی کمیٹی والے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ ایسے لوگ جلسے کرا لیتے ہیں نا تو سال بھر میں ایک مرتبہ ہماری قوم کو ضروری باتیں سننے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر ہماری قوم کا ایک رخ مقرر ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس رخ پہ جینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارے لوگ تو دنیا نہیں دیکھ رہے ہیں، حالات نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی کھیتی میں لگا رہتا ہے، کوئی مزدوری میں لگا رہتا ہے، دنیا دیکھنے والے لوگ، سمجھنے والے لوگ وہ آ کر کے آپ سے چند باتیں کر کے آپ کو بہتر باتیں بتا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس جلسے کو صرف مزے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے بنانا ہے، ہاں زندگی کے لیے۔ اگر آپ میرے لیے بیٹھے ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں بیٹھک کا، اور آپ اگر حضور کے لیے بیٹھے ہیں تو میں خوشخبری دیتا ہوں جو حضور کے لیے آیا ہے اللہ نے اپنے کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اس کمیٹی کو اور ان تمام نوجوانوں کو جو ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور جنہوں نے ان کے کندھے سے کندھے ملا کر کے اس جلسے کو یہاں تک پہنچایا، اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ بس بھائی کی فرمائش ہے حضور کا شجرہ پڑھ لیا جائے، لیکن اس میں پدھانی نہیں چلے گی، اس میں سبحان اللہ بولنا پڑے گا۔ اتنی زور سے تو ہم نماز جنازہ کی تکبیر نہیں کہتے جتنی زور سے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ممبر والے لوگ تو یہ برکتی لوگ ہیں، خالی بیٹھے رہے سمجھ لینا پھر بھی رحمت نازل ہو رہی ہے، بولنا تو ہمیں اور آپ کو یہ خالی، ٹھیک ہے نا۔ سامنے والے لوگ بول سکتے ہیں سبحان اللہ، ہاں ماشاءاللہ یہ بڑی بزرگ ہستی ہیں اور پوری زندگی دین کی خدمت میں گزر گئی، اللہ قیامت میں اگر پوچھے بندے سے بتا زندگی کہاں گزاری تو ہم جیسے لوگ تو پھنس جائیں گے، کہاں گزری کہاں کھایا، اور ایسے لوگ ایک ہی بات کہیں گے مالک جب سے ہوش سنبھالا مدرسے میں ہی گزر گئی ہے نا، مدرسے میں ہی گزر گئی ہے۔ اللہ ان علماء کو تمام دین کے خادموں کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، خیر کے ساتھ عطا فرمائے، برکتوں کے ساتھ عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی یہاں اپنے آپ کو یہ سمجھ کے بیٹھا مکھیا ہوں پتھان ہوں تو سبحان اللہ قطعی نہ بولے، اور اگر حضور کا غلام سمجھ کے بیٹھا ہے تو پھر زور سے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے۔ میں آواز ادھر کی بھاری پڑ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں دانا ہاتھ بھاری ہوتا ہمارا مایا بھاری ہو گیا ہے، وہ ادھر والے مضبوط ہونے بھی چاہیے کیونکہ دل بائیں جانی بھی ہوتا ہے، دل ادھری سائیڈ میں، ٹھیک ہے نا، ادھر دل ادھر چہرہ، پھر بولیں گے نا، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو سبحان اللہ کہنا، بات صاف ستھری اچھی رہتی ہے، آپ سبحان اللہ کہو گے اس کی آڑ میں ہم سانس لیں گے، اللہ راضی ہوگا تو نیکی آپ کو دے گا، جب آپ کو ملیں گی تو پھر اپنا بھی کام لطف ان کام ہو ہی جائے گا، شاد ہر نہ کام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہے نا۔ ایسا لگ رہا جیسے محفل شروع ہو رہی ہے نا، محفل شروع ہو رہی ہے، بہت اچھا، حسان بھائی تو نکل گئے، اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے ساتھ اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ دعا سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، بخش دے اس سے بڑی بات کون سی۔ بریلی سے آواز آتی ہے بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، ہے نا بھائی، ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں۔ یہ جو پیچھے لوگ کمر کے کمزور بیٹھے آواز تو ان کی بھی دمدار ہو سکتی ہے نا، بول دیں ذرا سبحان اللہ، اگر واقعی کمزور ہیں تو دوا بتا کے جاؤں گا مگر سبحان اللہ کہنا پڑے گا آپ کو، گڑبڑ لگ گیا۔ وہاں نعیم صاحب قبلہ مفتی نعیم صاحب سے نسخہ لے لینا آ کر کے، انشاءاللہ کمر کا درد ہی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا سارے بول دیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو سبحان اللہ ضرور کہیو، ساتھ میں چھوڑ دیو،
کبھی تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ، مولوی سانس لینا بھول جائے، وہ کل کا جلسہ ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اگر چپ گئے تو میں بھی ہٹ جاؤں گا، کام میرا پورا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کی مرضی کے مطابق شجرہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک؟ اب سارے بول دیں، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آنس، آنس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کا نام۔ کچھ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں، کھڑا کر دوں گا دیکھو میں، اگر گور کے دیکھو گے تو ٹائم خراب نہ کرو، مجھے کل بھی پورا دن کام ہے، رات کو پھر تقریر کرنی ہے، مہربانی کرو میرا بھی وقت بچاؤ اور اپنا بھی تھوڑا سا بچا لو۔ ایسے گور کے دیکھتے ہیں آدمی شجرہ بھول جائے، مجھے کیا سنا رہے آپ بھائی؟ بولتے رہیے، گور کے نہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں تو مسکرا کے دیکھیں، ورنہ نیچے کو دیکھیں۔ سمجھ گئے نا کیا کرنا ہے؟ ہاں۔ اور جو لوگ چلے گئے ان کے اصالے ثواب کے لیے کہہ دو سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے آنس، آنس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کا نام، لبکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے قدیمہ، قدیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس کمیٹی کے ہر فرد کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، جتنے حضور کے عاشق آئے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم سب کے رزق میں، جائز کمائی میں، کاروبار میں، کھیتی کھلیان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ حضور کے صدقے میں ہم سب کا آنا قبول فرمائے، خدا کرے یہ محبتوں کی محفلیں یوں ہی چلتی رہے، سجتی رہے، ضروری نہیں ہے کوئی بڑا خطیب آگا تبھی جلسہ ہوگا، جو مل جائے وقت پہ بلا کے تقریر کرا لو، لیکن یاد رہے اس سے یہ کہہ دینا یہاں جوکری نہ کرنا، یہاں حضور کی نوکری کرنا ہے، اس سے بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے ہنسی مذاق ٹھٹے چٹکولے چلے، قوم بگڑتی چلی گئی، اس سے کہنا پرواہ مت کرنا پیسے کی، پرواہ کرنا دین کی، بات کتنی بھی کڑوی ہو، کمیٹی کے خلاف ہو یا بستی کے خلاف ہو یا حاجیوں کے خلاف ہو یا نمازیوں کے خلاف ہو، جو بھی کہنا ہے کھل کے کہہ کے جانا، یہاں کی شرمندگی اٹھا لیں گے، قیامت کی شرمندگی نہیں اٹھائی جائے گی۔ اللہ ہمارے ان تمام نوجوانوں کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔